حسن کو برا بلا کہا انہوں نے اس وقت بھی جس وقت حضرت حسن صلح کر رہے تھے نا، نعوذ باللہ وہ الفاظ اگر شیعہ راویوں کے آپ کے سامنے رکھے جائیں آپ حیران رہ جائیں۔ ان میں سے ایک ہلکا لفظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نعوذ باللہ آپ اپنے نانا کے ملت کے اندر، اب یہ کہنا بھی ہمیں دکھ، ہم یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے جو آپ اپنے اماموں کے بارے میں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہمیں حضرت علی کا طرز عمل اور ہمیں حضرت حسن کا طرز عمل سمجھ نہیں آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں حضرت ابو درداء کی صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے، اللہ کی قسم میں نے امیر معاویہ سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ کم درجات ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا جلیل القدر بندہ کہہ رہا ہے امیر معاویہ کی شان صحابہ نے خود بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کو ایک مرتبہ ایک بندے نے کہا آپ معاویہ سے افضل ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو کوڑے لگوائے کہ تو معاویہ کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، عمر بن عبد العزیز کو معاویہ سے افضل کہہ رہا ہے، اور یہ تو چلو صحابہ کے اقوال ہیں، اللہ کی مان لو۔ صحیح مسلم اٹھائیے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اہل سنت کے مصادر اور مراجع کے حوالے دیتے ہو، اور اس کے بعد جو شان کی اور فضائل کی حدیث ہیں ان کے اوپر اعتراض کرتے ہو۔ میں حرام والی حدیث کے اوپر بھی، بخاری کے اوپر اعتراض، اہل سنت کے ہاں اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اہل سنت کے بعض گروہ کیسے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی اور نازیبا الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ ہم صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم باہر آئے، حضرت امیر معاویہ کو مخاطب کیا، کیوں بیٹھے تھے یہاں پہ آپ لوگ؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے مبعوث ہونے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو مخاطب ہو کے کہا، اس میں معاویہ شامل نہیں، روایت کرنے والے معاویہ، خطاب نبی کا معاویہ کے ساتھ ہے۔ نبی کریم کہتے ہیں اللہ کی قسم معاویہ مجھے شک نہیں تھا، لیکن میں حیران ہوں، یعنی ایک اعجاب کا اظہار ہے، آسمان سے جبریل آیا ہے، اس نے کہا ہے اس ٹولی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس میں معاویہ شامل نہیں، جو حدیث کا راوی ہے، جو بیان کر رہا ہے، جس کے اوپر، اور تم نے کسی کی نہیں ماننی تو اللہ کی مان لو۔ اللہ معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے اوپر عرش پہ بیٹھ کے فرشتوں کے ہاں فخر کر رہا ہے، لیکن تم نے نہیں ماننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مسند احمد کی، ایک مرتبہ معاویہ نبی کریم کو وضو کروا رہے، وضو کرواتے کرواتے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی، کہا معاویہ اگر اللہ تجھے حکومت دے تو عدل و انصاف سے کام لینا۔ معاویہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ نبی کی بات میرے سینے میں محفوظ تھی، اور مجھے پتا تھا نبی کی بات جھوٹی اور غلط نہیں ہو سکتی، ایک دن ایسا آنا ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار میرے ہاتھ پہ ہوگا۔ اور پھر حلیم الطبع اپنا کول کہ معاویہ کے ساتھ کسی کا تعلق دھاگے کے ساتھ اگر بندہ ہو، معاویہ کے اقوال، حضرت معاویہ کے ان کی شان میں حضرت عمر کے اقوال، میں ایک قول بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں اگر میرے ساتھ کسی کا تعلق کچے دھاگے کے ساتھ بندہ ہو، اللہ کی قسم میں اس طرح کا بندہ ہوں، میں اس کو کبھی نہیں توڑوں گا، اگر وہ کھینچے گا میں ڈھیلا چھوڑ دوں گا، اگر وہ ڈھیلا چھوڑ دے گا میں کھینچ کے اپنے قریب لے آؤں گا۔ عربی لغت کے اندر آج بھی ان کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اور حضرت معاویہ ان کی شان میں تنقیص کاتب وحی ہونے کے والے سے آپ کے سامنے میں نے روایت کو رکھا تھا، حضرت معاویہ ان کی شان و منزلت آپ بتائیے۔ نبی کریم نے فرمایا جو بندہ کسی کو نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیکی کے کام پہ لگاتا ہے، اس کو بھی اتنا اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو۔ اگر کسی کے کہنے پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، جس کے کہنے پہ پڑھ رہا ہے وہ بھی۔ آپ بتلائیے ہم میں سے الحمدللہ جتنے مسلمان 1400 سال سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب نبی کریم سلام پھیرتے تھے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ حضرت امیر معاویہ کو بتائیے کس قدر اجر و ثواب صرف اس ایک حدیث کے بیان کرنے پہ ملتا ہوگا۔ آج ہر مسلمان ان کی یہ بیان کردہ روایت کے مطابق عمل کرتا ہے۔
یہ دعا پڑھتا ہے، کیا وہ اس ثواب میں شامل نہیں ہے؟ حضرت معاویہ سے متعدد مشہور حدیثیں مروی ہیں، حدیث کے راوی ہیں، بخاری نے بھی لی، مسلم نے بھی لی حدیث، کوئی ایک محدث نہیں ہے جس نے حضرت امیر معاویہ سے روایت نہ لی ہو، اگرچہ ان سے روایات کم ہیں، سینکڑوں میں ہیں، کم ہیں دیگر صحابہ کے، لیکن ان کی روایات مشہور بہت ہے۔ حضرت معاویہ کی ایک روایت یہ بھی ہے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ روایت بھی حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے، یہ روایت بہت سے صحابہ سے مروی ہے، اور یہ اس کی سنگینی کا اندازہ کیجئے، جو کوئی جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیو، یہ تو آج عصر حاضر اور سوشل میڈیا کے دور میں اتنا بڑا فتنہ پڑ چکا ہے، صرف نبی تک کوئی بات نہیں منسوب کی جاتی، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، نیچے حدیث نمبر بھی لکھ دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، حدیث نمبر بھی لکھ دیا جا رہا ہے۔ اب جھوٹ اس قدر بڑھ گیا، نبی کے اوپر جھوٹ باندھنا شریعت سازی کرنا ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور حضرت امیر معاویہ کی جو بہت مشہور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا، ہر بندے کو پتا۔ حضرت امیر معاویہ سے مروی ہیں یہ روایات، اس کے علاوہ بھی متعدد روایات ہیں، جن میں سے بہت زیادہ مشہور یہ روایت ہے کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، اور اس فرقے کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ صرف اتنا کرے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اتنا کرے گا جس کے اوپر صحابہ نے عمل کیا۔ آپ بتائیے، صحابہ بعد میں آنے والے اماموں کے اقوال کے اوپر عمل کر سکتے تھے؟ عام فہم بات ہے، سیدھی بات ہے۔ وہ فرقہ کون ہوگا؟ اس فرقہ ناجیہ کے اوپر اہل سنت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، وہ صرف اتنا کرے گا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کہا، اور دوسری اس میں شرط کیا ہے، جتنا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کون سا کام کر سکتے تھے جو رسول اللہ نے بتلایا؟ کیا صحابہ یہ ممکن ہے کہ اپنے بعد 100 سال بعد آنے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک کے اقوال پہ عمل کرتے ہوں؟ آپ بتلائیے کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جس بندے کا بھی یہ عقیدہ ہے میں صرف وہ کام کروں گا جو رسول اللہ نے بتلایا، جو صحابہ نے کیا، اس سے آگے میں نے سننا ہی نہیں۔ دین مکمل ہے، دین کامل ہے، دین اکمل ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ شان، یہ فضیلت، یہ مرتبہ، تم آپس کے اندر جو ایک اختلاف ہے جس کی بنیاد آپ کے سامنے رکھ دی ہے، حضرت امیر معاویہ سے صحیح سند کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں علی سے افضل نہیں، اللہ کی قسم علی مجھ سے خلافت میں زیادہ حقدار ہے، اور نہ میں خلافت کا متمنی ہوں، نہ میں علی سے خلافت چھیننے کے لیے صفین میں آیا ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ علی کے ہمراہ جو قاتلین عثمان ہیں، علی ان کو میرے حوالے کر دیں۔ حضرت علی کے پاس ٹیم گئی، مذاکرات ہوئے، آپ کے سامنے یہ باب رکھا، حضرت علی نے کہا میری مجبوریاں، ان کے قبیلے کنبے بہت بڑے ہیں، میں کیسے ان کے حوالے کروں، میرے پہ بیعت کر، مجھے مضبوط کر۔ یہ اختلاف آپ کے سامنے رکھ چکا، اس کی بنیاد کے اوپر صفین کی جنگ ہوئی، جس کا احوال پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب وہ جب جمعے کی رات کو اس قدر زیادہ قتل ہوا، اگلے دن رؤسائے قریش اس بات کے بارے میں غور و فکر کرنے لئے، تقریریں بھی موجود ہیں تاریخ کے اندر، کہ اگر ہم اس طرح لڑتے رہے تو عرب کی مائیں ساری کی ساری بیوہ ہو جائیں گی، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ماؤں سے بچے چھین لیے جائیں گے، تقریریں موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کو پتہ لگا میرے لشکر کا سپہ سالار یہ تقریر کر رہا ہے، ڈانٹا نہیں، کہا یہ درست کہہ رہا ہے، کیا کیا جائے، اس جنگ کو بند کرنا چاہیے۔ حضرت علی کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں کہ دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اختلاف عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا تھا، ایسی بات نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہماری گرفت ہو جائے۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں امیر معاویہ کے اس پیغام کو علی نے ریجیکٹ کیا۔ اللہ کی قسم علی نے اس پیغام کو قبول کیا، حضرت امیر معاویہ نے اور ان کے لشکریوں نے یہ پیغام بھیجا، آئیے
قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور قرآن کے مطابق فیصلے کا مطلب کیا تھا؟ جس واقعے کو واقعہ تحکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فیصلے کا مطلب یہ ہے آ جاؤ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات کے اوپر تنازع ہو جائے مسلمانوں کے مابین، آ جاؤ اللہ کی طرف پلٹ آئیے، رسول اللہ کی طرف پلٹ آئیے۔ انہوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں۔ امیر معاویہ اور ان کے لشکر نے جب حضرت علی کو یہ پیغام بھیجا، حضرت علی نے کہا میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ اگر مانتے نہیں تھے تو ان کے اوپر کون سی زبردستی؟ یہ انہوں نے جبر بنایا ہوا ہر کام میں۔ حضرت علی مجبور تھے، نعوذ باللہ۔